فائزہ آ گئی؟ ہاں باقی بلا لو. کیوں صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ آج 35ویں ایسے شروع کرنا ہے اور تلاوت آگے تک رکو تک ہو گئی تھی مگر اب چند آیتیں ہیں وہ شامل کر کے کر لیتے ہیں. قمر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیس کام سنبھال لیا؟ ہاں کافی سمیٹنے والا سنبھالنے والا کام نہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا اجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. سجدہ. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں یا شک کر رہے ہیں. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی، جو بیان ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کا یہی حقیقت ہے، اس کے سوا جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب فرض اور شک کی باتیں ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو یہ حاجت نہیں یا زیب نہیں، ان یتخذ من ولد، یہ اللہ کی شان کے خلاف زیادہ مناسب. زیب دینے میں کچھ اور معنی بھی آ جاتے ہیں، یوں بہتر رہے گا، یا یہ کہ یہ اللہ کا کام نہیں کہ وہ بیٹا پکڑے، یہ اللہ کو حاجت نہیں کہ وہ بیٹا پکڑے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ان یتخذ من ولد، کہ کوئی بیٹا بنا لے، سبحانہ وہ پاک ہے. اذا قضا امرا، جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے، فإنما یقول، تو محض یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات
بیچ میں کٹی ہے، پہلے آپ ہی بول رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہاں تک۔ اس کے بعد دو جو ہیں جملے، یہ جن کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کہ مضمون کو وقتی طور پر اس کی ضمائر پھیر دی گئیں، اور دوسرا مضمون جو تعلق والا ہے اور پہلے مضمون کی وضاحت کر رہا ہے وہ بیان کر کے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام دوبارہ شروع ہوگا۔ ورنہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ یقیناً اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ کس کا کلام ہے پھر بیچ میں؟ دیکھیں دو آیتیں ہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کلام فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں بول رہا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس لیے واو جو اب آئی ہے بیچ میں، یہ اسے والسلام علیہ سے ملا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر گزرا، ان کی تشریح پہلی باتوں کا نتیجہ نکالنے کے بعد پھر واپس حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر کو پھیر دیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ جملہ ہے جس کا ذکر سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ملتا ہے، وما کنت الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ ہے وہ ربی و ربکم والا مضمون جو سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ جواب دیں گے کہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے کہا تھا کہ ربی اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نکالیں ما امرتنی بے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار ہے ربی و ربکم کا، یہ آخر پر رکھ دیا ہے اس مضمون کے اوپر مہر لگانے کے لیے، یہ وہ عیسیٰ تھا اور یہی اس کا کلام تھا، یہی وہ خود اقرار کیا کرتا تھا، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اسی کی بات کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان لوگوں کے بعد جن کا ذکر خیر گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیک لوگ، احزاب نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، گروہ مختلف گروہوں میں بٹ گئی عیسائیت، اور انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا۔ اور یہ جو حاضری والی بات ہے، یہ پہلی آیت سے اس کا تعلق بھی ہے، جب حضرت عیسیٰ کی بھی حاضری ہوگی اور سب ساتھیوں کی، تو سوال کیا جائے گا کہ تم توحید پہ قائم رہے تھے کہ نہیں، اور اس کا جواب حضرت عیسیٰ دے چکے ہیں، اور آپ پاک ہو گئے، آپ کو بری ذمہ فرما دیا گیا۔ فرمایا ہاں، بعد میں ان گروہوں نے اختلاف کیا، اور بعد میں اختلاف کرنے والوں میں وہ تھے جو مشرک بنے، ان کے متعلق فرماتا ہے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس ان میں سے جو گروہ کافر ہو گئے وہ قیامت کے دن کی حاضری سے، یعنی وہ ہلاکت ہو ان پر اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، ذرا اسمع بہم وابصر، کیا ہی وہ سننے والے ہیں اور کیا ہی دیکھنے والے ہیں۔ ایک قرآن کریم کا یہ انداز ہے، عربی کا خاص محاورہ، ایک اس سانچے میں ڈھل کر بات جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہی کیا جاتا ہے، یا تعجب کے معنوں میں یا داد کے معنوں میں۔ واہ کیا ہے ان کا سننا، اور واہ کیا ہے ان کا دیکھنا، کیا ہی سنتے ہیں اور کیا ہی دیکھتے ہیں، کیا خوب وہ سنتے ہیں، کیا خوب وہ دیکھتے ہیں۔
یہ اردو میں ان تین طرزوں پہ جو خطاب ہوتا ہے وہ عربی میں بھی 3 طرزوں پر داد دی جاتی ہے. بس داد بعض دفعہ تان عنوانوں میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ تو تان سے کام نہیں لیتا، مگر ان کی ایک ناپسندیدہ حرکت کو نمایاں کرنے کے لیے یہی طرز اختیار کی گئی ہے کہ واہ کیا سننے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کیا ہی دیکھنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ سنتے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ ظالم خدا کے حضور پیش ہوں گے کھلی کھلی گمراہی میں ہوں گے، یعنی ان کا پھر کوئی دعویٰ اس لائق نہیں ہوگا کہ اس پر کان دھرے جائیں، کیونکہ ان کی گمراہی کھل کر سامنے آ جائے گی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرا جب فیصلہ کر دیا جائے گا یا فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ اس بارے میں غفلت کی حالت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زمین کے وارث ہوں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں جو زمین کی وراثت کا مضمون ہے اس میں اشارہ اس پہلی نسل اور پہلے سلسلے کے ختم ہو کر دوسرے سلسلے کی طرف منتقل ہونے کا ہے، اور آخر تک یہی انداز ہے بیان کا کہ وہ سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا، ان کے بعد تو ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے جو ناخلف تھے، جنہوں نے ورثے کا حق ادا نہیں کیا، اور اس قسم کا مضمون ساری حضرت ابراہیم کی اولاد کا عیسیٰ تک پہنچنا، اور پھر دوسرے انبیاء کا ذکر شروع ہو جائے گا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، اور ان سب مذاہب کی صفیں لپیٹ دی گئیں، اور آخر پر ورثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا اور اسلام کا مضمون شروع ہوگا. یہ خلاصتاً مضمون ہے، ورنہ آپ کو اچانک جو دوسرے ذکر چلتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں دوسرے چل رہے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے. چنانچہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم جد امجد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ابراہیم کی توحید اتنی خالص تھی اور اتنی یقینی تھی کہ حضرت ابراہیم کے مضمون کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی بریت ہوئی ہے کہ عیسیٰ ان کی اولاد، روحانی اولاد تھی، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. شرک جنہوں نے کیا ہے وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں. انہو کان صدیقا نبیہ، یقیناً وہ ایک سچا رسول تھا، ایک صدیق نبی تھا. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، لم تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، اور دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کسی بھی کام نہیں آ سکتا. اور اسمع بہم وابصر والا جو مضمون ہے نا وہاں، وہ ان معنوں میں ہے کہ جن مشرک لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی بہرے اور اندھے ہیں، اور خود بھی بہروں اور اندھوں کی پیچھے چلنے والے بہرے اور اندھے ہوا کرتے ہیں، اور اس پہلو سے قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. تو دیکھو اب ان کی سماعت کیسی ہے، کیسا یہ دیکھ رہے ہیں. یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے باپ یقیناً میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، بس میری پیروی کر، اہدے کا صراط السویہ، میں تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. اب اپنے باپ کو ہدایت کی تعلیم دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جس کے پاس آئے اس کا فرض ہے کہ وہ تعلیم دے، خواہ پہلے بظاہر آباء و اجداد ہی ہوں.
اور یہ جو عیسائی لوگ اور اہل کتاب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تان کیا کرتے تھے کہ تم آج کے آنے والے پہلی کتابیں ہماری ہمیں ہدایت ملی، تم ہمیں کیوں ہدایت دیتے ہو؟ تو جس نبی سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے آغاز کیا ہے اپنے باپ کو یہ کہہ کر، ہے تو میرا باپ لیکن تیرے پاس ہدایت نہیں، میرے پاس ہے، اس لیے میری پیروی کر۔ اور بڑا جرت کا کلام ہے اپنے باپ کو کہنا، فتبینی عہد کا صراط سویہ، میری پیروی کر، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ ساری صورت جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور لفظ رحمان کو خدا تعالیٰ کی اسم ذات کے طور پر استعمال کیا گیا یہاں۔ اللہ کے بعد سب سے جو اہم صفت جس کو خدا تعالیٰ کی اسم ذاتی کے طور پر استعمال فرمایا گیا قرآن کریم میں وہ رحمان ہے۔ کان للرحمن عصیا، وہ رحمان کا دشمن تھا، اور رحمان کو خاص طور پر اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لحاظ سے پیش اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رحمان میں پیدا کرنے کا جو مضمون پایا جاتا ہے، بن مانگے دینا اور پیدا کرنا۔ الرحمن خلق الانسان، رحمان ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، خالق نہیں فرمایا وہاں۔ علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن پر سکھایا، تو مادی تخلیق بھی رحمان کی طرف منسوب فرمائی گئی، روحانی تخلیق بھی رحمان کی طرف منسوب فرمائی گئی۔ بس رحمان یہاں ان معنوں میں ہے جو آغاز سے بغیر کسی چیز کے، بغیر مانگے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ چونکہ نعمتوں کے سلسلوں کا ذکر ہے سارا شروع سے آخر تک، اس لیے رحمان کے حوالے سے یہ ساری صورت چل رہی ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم تو کیا مجھے اپنے معبودوں سے منع کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، مجھے تو کچھ دیر اکیلا چھوڑ دے، میرے سامنے نہ آ، مجھے بار بار دکھائی نہ دے، یہ مراد ہے، کیونکہ مجھے غصہ آتا رہے گا اور اب میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے بچ کے ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو واہجرنی ملیہ، مجھے ہمیشہ کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے تنہا چھوڑ دے، یہ دونوں معنی اس سے نکل سکتے ہیں۔ حضرت میر صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے یہاں ملیہ کا؟ کچھ عرصہ کے لیے، چھوڑ مجھے کچھ عرصہ کے لیے، یہ کچھ عرصہ جو ہے میں نے اس معنی تو کچھ عرصہ ہی نظر آتے ہیں بظاہر، لیکن کچھ عرصہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی سامنے آتے تو پھر بھی یہی باتیں ہونی تھیں، اس لیے مطلب مجھے مہلت دے، بس میرے سے ہٹ جا، بس دور ہٹ جا، میرے سامنے نہ آیا کر۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا تجھ پر سلام، اور سلام جدائی کا سلام بھی ہوتا ہے اور دعائیہ سلام بھی، کہ ٹھیک ہے ساستغفر لک ربی، اب میں تیرے لیے خدا سے، اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال جواب اب ختم ہے، جدائی ہو گئی ہے۔ انہو کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔
وَآتَزِلُكُمْ، وہی جدائی کا مضمون ہے جو عارضی جدائی کی اشارہ نہیں کر رہا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں ترجمہ کیا. اب میں تمہیں چھوڑنے لگا ہوں، تم سے الگ ہو جاؤں گا. وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو خدا کے سوا، ان سب کو میں چھوڑ دوں گا. ان سے دور ہٹنا مراد ہے، ہجرت کی طرف اشارہ لگتا ہے. وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، بعید نہیں کہ میں اپنے رب کی دعا میں محروم نہ رہوں، بد نصیب نہ رہوں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب اس نے ان کو چھوڑ دیا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو وہ عبادت کرتے تھے اس کے سوا، اللہ کے سوا. اب دیکھ لیں سارا مضمون مستقل جدائی کا ہے. وہ سلام جو تھا وہ جدائی کا سلام تھا، اور ملیہ مراد کہ اب تو بس میرے سامنے آنا، مجھے عمر بھر کے لیے چھوڑ دے. ان کو بھی چھوڑا جو عبادت کرتے تھے، جن کی ان بتوں سے بھی پیٹھ پھیر لی. جب ہجرت کی ہے تب حضرت اسحاق اور یعقوب پیدا ہوئے ہیں، تو صاف پتہ چل رہا ہے اس کے بعد ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. پھر وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اب یہاں پہلے حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے اور اسماعیل کا ذکر نہیں ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نسل ختم ہوئی ہے اس میں حضرت اسماعیل نہیں آتے، وہ ان کا الگ ذکر ہونا چاہیے، اس تسلسل میں نہیں. اس لیے پہلے بیٹے کو چھوڑ کر دوسرے بیٹوں کا ذکر، جبکہ دوسری جگہ حضرت اسماعیل ہی کو پہلے بیٹے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کا معاملہ الگ ہے، اس سے ابراہیم کی نسل الگ جاری ہوگی. یہ جو حضرت عیسیٰ کے آباء و اجداد ہیں، ان میں اول اسحاق تھے اور پھر یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان سب کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کے لیے لہم من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے ان کو عطا فرمایا. وہبنا میں نے عطا فرمایا، لہم ان کے لیے من رحمتنا، اپنی رحمت کا ایک حصہ مراد ہے. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے انہیں ایک بلند مرتبہ سچائی کی زبان عطا کی. یعنی ان کی سچائی کا معیار بہت بلند اعلیٰ شان کا تھا. بس یہ عجیب مضمون ہے. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، انہیں ایک بلند مرتبہ سچائی کی زبان عطا کی. ابھی بھی دیکھیں حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں آ رہا، وہ بعد میں آئے گا، کیونکہ اس مضمون کو جہاں ورثہ پانے کا مضمون ہے وہ الگ ہو گئے ہیں، اس لیے یہاں سے ان کو نکال دیا گیا. یہ سلسلہ ختم ہوگا، دوسرے انبیاء ذکر بھی بیچ میں جب ذکر شروع ہوگا، دوسرے انبیاء کے ساتھ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرمائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو بھی کا ذکر بھی پڑھ یا اسے یاد کر. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ خالص کیا گیا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ ایک پیغمبر نبی تھا. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور کے دائیں کنارے پر آواز دی، دائیں کنارے سے آواز دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا. آواز دی، پہلے بلایا، اور پھر سرگوشی کے انداز میں قرب کے اظہار کے تعلق کے اظہار کے لحاظ سے اسے قریب کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت اسے عطا فرمائی، یا رحمت میں سے ایک حصہ اسے عطا کیا. اور یہاں ہے وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ، وَهَبْنَا کا مفعول بہ بنتا ہے. اپنی رحمت سے
پہلے وہاں جو مضمون تھا وہابنا لہو رحمتنا، وہاں مضمون مکمل ہو جاتا تھا. یہاں یہ ہے اپنی رحمت سے اسے اخا ہو اس کا بھائی ہارون نبی کے طور پر عطا فرمایا. اب حضرت عیسیٰ کے بھائیوں کی طرف منتقل ہو جانا ہے مضمون آخر. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اب دیکھ لیں وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ وعدہ تھا نا کہ ہم تو یہ تیرے بھائیوں میں سے عطا کریں گے تجھ، تو کیسے برمحل موقع پر آ کر یہ مضمون پھیر دیا گیا ہے. حضرت اسماعیل کا وہاں ذکر فرمایا جہاں حضرت عیسیٰ کے بھائی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے بھائی کا ذکر ہے. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو بھی پڑھ، اس کا بھی ذکر دیکھ. انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا. وہ کان رسول النبی، اور وہ نبی، رسول نبی تھا، یعنی پیغمبر اور نبی. رسول میں نے جو خدا کی طرف سے آ کے رسالت کرے، پیغام دے. نبی جو دنیا کو خبریں دے. تو ایک ہی وجود کے دو مختلف نام، ان صفاتی نام ہیں. رسول بحیثیت خدا کا نمائندہ اور پیغمبر، اور نبی اس حیثیت سے کہ وہ آئندہ کی خبریں دیتا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے اہل کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے حضور بہت ہی پسندیدہ تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نسلاً مکمل فرمانے کے بعد اسماعیل کی بات شروع ہوئی ہے، تو دیگر انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا. اور ادریس کا ذکر پڑھ. انہو کان صدیق نبیہ، وہ بھی یقیناً سچا نبی تھا. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر فائز فرمایا. اور یہ جو حضرت ادریس کے متعلق معاملات ہیں، ان کی تشخیص کب تعیین کے کب ہوئے تھے، کیا واقعہ گزرا ہے، خصوصیت سے حضرت ادریس کے متعلق کیوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اسے ہم نے اونچے مکان کی طرف اٹھایا. اور جہاں تک بائبل کا ذکر تعلق ہے، الیاس نبی کے اوپر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے. تو ادریس کیا الیاسی کا دوسرا نام ہے جسے، یا ادریس ایک الگ نبی ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. بہت ہیں جو حضرت ادریس کو الگ نبی کے طور پر ہی شمار کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ آسمان پر واقعتاً اٹھائے گئے تھے. اور مولوی اکثر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کون سا آسمان کہاں چلے گئے، اور رفع کا مطلب جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے، تو وہاں وہ یہ آیت اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے اونچے مقام کی طرف اٹھا لیا. یہ بحث رفعنا کا یہاں کیا معنی ہے اور مکان کون سا ہے، یہ تو کچھ تاریخ سے بھی تعلق رکھتی ہے. اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں خصوصیت سے ان لوگوں میں شامل فرمایا. لیکن مولوی کا جواب تو بڑا واضح ہے کہ اگر ان کو اٹھایا تھا تو اترے کیوں نہیں ابھی تک، اور اترے نہیں تو امت محمدیہ میں ان کے اترنے کا ذکر نہیں. پر جو ایسا چڑھ گیا کہ واپس ہی نہ آئے، اسی کو مرنا کہتے ہیں. یا وہ ہمیشہ وہیں زندہ رہیں گے اسی جسم کے ساتھ، اس لیے وہ ان کی بات کی صورت بن ہی نہیں سکتی. ورنہ دو نبیوں کے آنے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت ادریس کا. لیکن جو ذکر ملتا ہے کسی کے چڑھ کر واپس آنے کا بائبل میں، وہ حضرت الیاس کا ملتا ہے، ایلیا، حضرت یحییٰ کے حوالے سے ایلیا نبی کا ملتا ہے.
اور اسی کے سوال ہوتے تھے، اور حضرت عیسیٰ سے گفتگو شدید میں کسی ادریس کا ذکر نہیں ملتا کہیں. اسی لیے بعض، جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے معین نہیں پتہ، لیکن بعض نے یہ اظہار کیا ہے کہ حضرت ادریس حضرت الیاس ہی کا دوسرا نام ہے. حضرت مسلم نے کیا لیا ہے؟ اس لیے اس مضمون پر تحقیق مومن صاحب آپ بھی کریں، جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنے طور پر تسلی سے تحقیق کریں، کیونکہ جو مسئلہ ہے الجھن والا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مکان علیہ رفع اور رفع کے ساتھ یہ ذکر فرماتا ہے، اور حضرت الیاس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایلیا نبی یعنی الیاسین کے نام پہ تو ملتے ہیں الیاس، لیکن ایلیا نبی کی جس کو اٹھایا گیا اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا. اور بائبل میں جہاں حضرت مسیح سے بات چیت ہو رہی ہے یہود کی، وہاں ادریس کا کوئی حوالہ نہیں دیتے اور الیاس کا حوالہ دیتے ہیں، یا ایلیا، الائجہ، جو بھی نام ہو. بعض کہتے ہیں الیاس اور ایلیا کی چیز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، الگ الگ نام ہیں، مگر ایلیا کی بات میں کر رہا ہوں. ان کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت ادریس غائب ہی ہو گئے ہیں بیچ میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادریس کے آنے کی خبر نہیں دے رہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دیتے ہیں. تو جو رفع کا مضمون ہے ادریس کے حوالے سے، یہ بڑا ایک اچنبا مضمون ہے. وہ یعنی ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ اس طرح اٹھائے نہیں گئے، ورنہ ذکر ملتا. اگر اٹھانے کا شبہ بھی ہوتا ان کے متعلق تو ذکر ملتا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یا آئندہ زمانے کے حوالے سے. اٹھے ہیں تو غائب کہاں ہو گئے؟ دوسرا، مکان کا لفظ استعمال ہوا ہے مقام کی بجائے، یہ بھی غور طلب بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نبی کو ہجرت کا موقع ملا ہو کسی بلند پہاڑی علاقے میں، اور اس پہلو سے اس کو رفع کا معنی اس کو عزت اور مرتبہ دیا، مگر ایک اور مقام جو بلند مقام تھا اس کی طرف لے جا کر. یہ جو بلند مقام کی طرف لے جانا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی علاقے میں جانے کا تو ذکر ہے، اور آپ کی رفت کا بھی ذکر ہے. ایک اور نبی ہے جس کے متعلق ایک اور ہمارے دو روحانی بزرگ شخصیتیں ہیں جن کا پہاڑی علاقے کی طرف جانے کا ذکر ملتا ہے، اور اس سے ان کا رفع بھی ایک قسم کا روحانی ہوا ہے. ایک حضرت یحییٰ جو یقینی طور پر پہاڑی علاقے میں گئے ہیں، کیونکہ جس یحییٰ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہاڑی علاقے میں آباد ہوئے، وہیں ان کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے آثار ہیں قطعی طور پر ایک بپتسمہ دینے والے کی یاد لیے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ، وہ ایک جگہ نہیں، سارے ساحل پر بپتسمہ بپتسمہ لکھا ہوا ہے. اور اس بزرگ کا نام یحییٰ ہے جو وہ اس جزیرہ، پہاڑی جزیرے میں غائب ہوا ہے. اور ایک ہیں حضرت سید احمد بریلوی، حضرت سید احمد صاحب شہید، وہ بھی پہاڑی علاقے میں غائب ہوئے ہیں. تو وہ رفعت ہیں جو پہاڑی علاقے میں غائب ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان دونوں میں دکھائی دے رہی ہیں. تو ادریس کون ہے؟ اب یہ تحقیق ہونے والی ہے. کسی کو یاد ہے زبانی ادریس کے متعلق کوئی تحقیق؟ کیوں جی؟ کوئی ذکر ذہن گیا نہیں اس طرف؟ آپ کچھ بولنے لگے تھے. اچھا ٹھیک ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر فائز کیا. حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟
اب یہاں حضرت میر صاحب نے مرتبہ بلند پر ترجمہ کیا ہے. ہم نے اسے بلند کیا، ہم نے اسے مرتبہ بلند پر، اور بلند کیا ہم نے اسے مرتبہ بلند پر. اب مکان بمعنی مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. کیوں جی؟ مکانہ صدق علیہ تو آتا ہے نا، مقام ہوتا ہے. مقام ہے، مکان نہیں. مکانت ان تو آتا ہے، مکان کا میرے یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں نا، دیکھ لیں پھر. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. یہاں سے پڑھنا ہے؟ نہیں 58 کے بعد، ہاں وہ دوسرا صفحہ تھا. یہ ہے اولئک الذین، ٹھیک ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، نبیوں میں سے جن پر ہم نے انعام فرمایا، من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت سے. اب ابراہیم کے بعد اسرائیل کی ذریت صاف بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک الگ ذریت بھی چلنی ہے جو اسرائیل کے علاوہ ہے. ورنہ جب ابراہیم کی ذریت کہہ دیا تو اسرائیل کی ذریت اس میں شامل ہو گئی. تو کیسا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت اسماعیل کا چونکہ الگ ذکر کیا تھا، یہاں وہ ان کی طرف اشارہ کرنا چھوڑا نہیں. فرمایا ابراہیم کی ذریت سے اور اسرائیل کی ذریت سے. تو ابراہیم کی اصل اور حقیقی ذریت وہ الگ آنی ہے، اور اسرائیل والی ذریت جو ہے وہ خالص، وہ اس شان کی نہیں ہے کہ ابراہیم کی ذریت کے طور پر صرف اس کو بیان کر دیا جاتا. ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدینا واجتبینا، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ان کو چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اب ان سب کے زمانے گزر گئے، اور بعد میں جو ورثہ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا. ان کے بعد پھر ایسی نسل ان کی وارث بنی، خلفہ وارث ہوئی، من بعدہم خلفن، ایسی نسل. ہم اردو میں مؤنث بول رہے ہیں لیکن عربی میں یہ مذکر لفظ ہے. خلف من بعدہم خلفن، ان کے بعد ان کے ایسے خلف نے ان کا ورثہ پایا، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، پس ضرور وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے، یا ضرور وہ اپنی گمراہی کو دیکھیں گے. اس میں سزا کی بجائے محض غین کہنے میں یہ مضمون مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ پھر دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ ہم کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اصلاح سے باہر نکل گئے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لایا. فاولئک، یہ واحد میں بھی ہو سکتا ہے جمع میں بھی، اگرچہ
فعل واحد کا ہے، لیکن من جو ہے وہ جمع پر بھی اطلاق پاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے واحد فعل ہی استعمال ہوا ہو۔ بس یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جو رحمان نے عبادہ اپنے بندوں کے لیے غیب سے جن کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، یقیناً اس کا وعدہ ضرور پورا کیا جاتا ہے، پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہاں جنت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت آدم کی جنت دراصل شریعت کا نزول تھا، اور اسی میں کلمہ طیبہ بھی تھا، شجرہ طیبہ بھی تھا، شجرہ خبیثہ بھی تھا جس کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا۔ اب یہ آخری جنت جو ہے یہ قیامت کی جنت تو ہوگی ہی، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت نازل ہوئی ہے، اور جس جنت میں پھر ان کے سارے وارثوں کو بلایا جائے گا جو پہلے نبی گزر گئے تھے، جو ان میں سے نیک اعمال ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، ان کو توفیق ملے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری جنت میں داخل ہوں، کیونکہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اس نے وہ رحمان جس نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کر رکھا تھا کہ یہ جنت ضرور دنیا میں آئے گی۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، وہ اس میں ماتیہ میں نے پورا ہو کر رہنے والا، یہ وہ وعدہ ہے جس نے لازماً پورا ہونا تھا یا پورا ہو کر رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں وہ کوئی لغو چیز نہیں دیکھیں گے یا سنیں گے الا سلاما، سوائے سلام کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کا رزق ان کو صبح شام عطا کیا جائے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ من کانا تقیہ، یہاں سب سے زیادہ کا لفظ جو ہے میں نے اپنی طرف سے مانن لگایا ہے، مگر لفظاً اس میں شامل نہیں ہے۔ لفظاً صرف اتنا ہے جو بھی تقی ہوگا اسے ہم اس جنت میں داخل کریں گے۔ قرآن کریم کا انداز چونکہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ مضامین سمیٹنے کا ہے، اس لیے ایک معنی اپنی ذات میں ایک نہج پر چلتا ہے، لیکن اس کے بطون ہیں، وہ معنی آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر چلتا ہے، اس میں کہیں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا۔ جو بطن کا معنی ہے وہ بھی اسی طرح مسلسل ساتھ چلتا ہے۔ تو میرے نزدیک ظاہری معنی اس جنت کا ہے جس کو ہم جنت جانتے ہیں، معروف جنت ہے، اور بطن کا معنی اس جنت کا ہے جو شریعت کی جنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گی، اور وہ اس دفعہ دائمی ہوگی، اس کی صف نہیں لپیٹی جائے گی۔ اس جنت میں سلام، جو خالص مضمون ہے سلام کا، ہے حتی مطلع الفجر میں جو سلام کا ذکر ہے وہ سلام ہے، یعنی باطنی معنوں کے لحاظ سے۔ من کل امر سلام، ہر حکم جو ہے وہ سلامتی پر مبنی ہوگا، ہے حتی مطلع الفجر، اور مطلع الفجر کے بعد پھر آگے قیامت تک وہی فجر رہے گی۔ یہ ہے جو مضمون وراثت کا، روحانی وراثت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اس لیے اس کے معنی بعد یہ فرشتے اب براہ راست کلام کر رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام والروح وما نتنزل الا بامر ربک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم محض اپنے رب کے امر کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، ہرگز اپنی طرف سے نازل نہیں ہو رہے۔ اور بے امر ربک میں دوسرا مضمون ہے اپنے رب کا امر لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔
تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم کا میں نے ترجمہ پہلے بھی کیا تھا تفصیلی طور پر. بے کا معنی اس حکم سے اور حکم کے ساتھ، یہ دونوں معنی ایسے ہیں جو قرآن کریم میں مسلسل اسی طرح چلتے ہیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو بے کا معنی ایک ہے کسی چیز سے بے امر رب، اللہ کے حکم سے ہم نازل ہوئے ہیں. بے امر ربہم، اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے ہیں. تو قرآن کریم اور خصوصیت سے وہ جو سورہ الفجر ہے اس کا نام سورہ الفجر سورہ قدر، اس میں جو مضمون ہے وہ یہاں آ کے خوب کھل گیا ہے. اس لیے جو میں معنی کر رہا ہوں، میں زبردستی اس کو قرآن کی طرف نہیں پھیر رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ طرز بیان اتنی واضح ہو گئی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں جنت میں جو دوسرا معنی اندر دوڑ رہا ہے ساتھ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جنت مراد ہے. اور وہ جنت جو ہمیشہ باقی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو پہلے انبیاء تھے ان کا ذکر تاریخی طور پر کر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر کوئی صاحب شریعت نبی کوئی نئی جنت لے کر نہیں آئے گا. اور فرشتے پھر فوراً یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہوتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اور اس کے احکام لے کر، تیرے رب کے حکم کے ساتھ اور اس کے احکام لے کر. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو ان کے درمیان ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. وعدہ ماتیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو وعدے خدا نے انبیاء سے فرمائے تھے کہ آخر یہ ہوگا، وہ بھولا نہیں ہے. اور اب تجھ پر جو شریعت کا نزول ہو رہا ہے آخری شریعت کا، یہ ان وعدوں کے مطابق ہے جو خدا نے بھلائے نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین اور رحمت للعالمین کے حوالے سے اسی پر اس آیت کو منتج ہونا چاہیے تھا. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. فعبد ہو واستبر لعبادت ہے. حضرت اسماعیل نے جو عبادت کا خاص طور پر ذکر کیا تھا صبر کا، یہ دیکھیں اس کی طرف اشارہ ہو گیا فوراً. یعنی اسماعیل کا جو ورثہ، ابراہیم کا ورثہ اسماعیل کی معرفت رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے فعبد ہو واستبر لعبادت ہی. تو اس کی عبادت کر اور صبر سے اس پر قائم ہو جا، مضبوطی سے اس پر قائم ہو جا، کیونکہ اس کے بعد پھر اور کوئی عبادت کا مضمون لے کر آنے والا نہیں ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. ہیں اچھا جی، چند منٹ رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے کوئی ذکر تو وہ چھیڑ لے. دلاوت. اچھا ماشاء اللہ، اتنے منٹ ہو گئے ہیں. میں تو ابھی ادھر سے وقت پہ آیا تھا. ابھی 7 منٹ وہ آپ کی وہ گھڑی غلط ہے سامنے والی. ہاں ٹھیک ہے، ابھی 7 منٹ ہیں، پھر تھوڑی سی تلاوت ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ایک مضمون یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں تک چلتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، تو کیا پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، یعنی اس مٹی اور اس زمین سے. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان یہ بات یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے پیدا فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں تھا. تو اگر عدم سے وجود اور پھر وجود سے انسان تک کی تکمیل کے سارے مراحل خدا تعالیٰ نے طے فرمائے، تو یہ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا مضمون ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ بھی نہ ہو، مادہ بنایا جائے، پھر اس میں زندگی پیدا کی جائے، پھر اس کی ترقی دیتے دیتے انسان تک پہنچا دیا جائے. عجیب پاگل آدمی ہے کہ اس پر تعجب نہیں کرتا. اور یہ جو مر جائے گا، یہ پھر بھی کچھ چھوڑ کے مرے گا، اس کی کچھ باقیات ہوں گی، اس سے دوبارہ بنا لینا تو کوئی چیز ہی نہیں. اس خالق کے لیے جس نے عدم سے پیدا کیا ہے، اور عدم سے پیدا کرنے کا مضمون یہ بھی بتا رہا ہے کہ خالق ضروری ہے، کیونکہ انسان خود بخود عدم سے پیدا نہیں ہوا، اور مادہ بھی خود بخود عدم سے پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس کے متعلق تو اب بہت سے جو سائنس کے ترقی یافتہ موجودہ دور کے مسائل ہیں، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی باقاعدہ ایک اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ مادہ خود پیدا ہو سکتا تھا کہ نہیں، مادہ ازل سے ہے کہ نہیں. جس کی ایک عمر معین ہے وہ ازل سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا، جیسا کہ اب ثابت ہو چکا ہے، کہ مادے کی ایک عمر معین ہے، وہ ختم ہوگا اس عمر کے بعد. تو اگر ازل سے تھا تو اس کو ختم ہوئے ہوئے بھی ازل ہو جانی چاہیے تھی. یعنی ازل کا چونکہ دوسرا کنارہ نہیں ہے، اس لیے یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر یہ خود بخود پیدا ہوا تھا تو اس سے خود بخود مر جانا چاہیے تھا آج سے ازل تک سے پہلے. جس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کہ کہاں ہے، یہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. جتنا مرضی اس کا تعاقب کریں، جہاں بھی پہنچیں گے، اس سے پہلے اگر ارب ہا سال بھی ہوں تو وہاں وہ ختم ہوگا. تو اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ اس لیے ازل کا مسئلہ ایسا ہے جو ناممکن بنا دیتا ہے مادے کے خود بخود ہونے کو. اگر یہ ہمیشہ کے لیے رہتا یا سائنسی نقطہ نگاہ سے اس کا رہنا ممکن ہوتا تو پھر اس کے ازل سے ہونے کا تصور کا امکان تھا. اب تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ زمانے لگ گئے جب سائنسدان سمجھتے تھے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے. اب مادہ کی موت اور مادے کے ختم ہونے کا اور کائنات کے گھلتے گھلتے غائب ہو جانے کا جو تصور ہے، یہ اب تصور نہیں رہا، ایک قانون کے طور پر نکلا ہے. اور میتھمیٹیکلی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں ابد نہیں ہے، پر جسے ابد نہیں اسے ازل بھی نہیں. یہ لمبی بحث ہے، مگر میں آپ کو مختصراً اشارہ کر رہا ہوں. یہ خدا تعالیٰ کی دلیل کا مرکزی حصہ ہے.
کہ جب تو پیدا ہوا ہے عدم سے اور بول رہا ہے تو ہے کیا چیز؟ خود کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ اس لیے لازماً کسی خالق نے پیدا کیا ہے، اور جو عدم سے تجھے پیدا کر سکتا ہے وہ تجھ سے آگے تیرے جیسا کوئی اور کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے جو جی اٹھنے کی دلیل ہے وہ تو بالکل ہی لغو اور بے حقیقت ہے. فوربک، بس اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم، لناشرنہم، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم چھانٹ کر ان میں سے، ان کے ہر گروہ میں سے نکالیں گے ان میں سب سے زیادہ رحمان کے خلاف بغاوت میں سخت کون تھا، سب سے زیادہ سخت کون تھا بغاوت میں رحمان کے خلاف. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ بالذین هم اولی بها صلیہ، کہ ان میں سب سے زیادہ جلائے جانے کا مستحق اور سزاوار کون ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. واردها